نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی دو سنتوں کے بعد قرآن کریم کی یہ صورت جو پڑھتا ہے، اللہ سے جو دنیا کی چیز مانگے گا اللہ خوشی سے عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ صورت جو شخص فجر کی دو سنتوں کے بعد پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورتوں میں سے یہ صورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ صورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی تنازعات کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھ لے۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم ان تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم فجر کی نماز کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے متعدد احادیث بیان فرمائی ہیں جن میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ان دو نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان دو نمازوں میں ضرور آئیں، چاہے کلہوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ قرآن و حدیث سے نماز فجر کی قرات و تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر کرتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات، 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ویسے برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے۔ دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن پاک کے لیے وقت نہیں ملتا کا بہانہ کیا جاتا ہے۔ یقین جانیں تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے، اور اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لہذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معانی مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھے اور اس کے معنی مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات ہدایات کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ بہت تھوڑے، بالکل تھوڑے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، کیا پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ محترم ناظرین، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو محض تبرک کے طور پر ہی نہ پڑھا کرے، بلکہ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرے، تاکہ وہ اس کے اصل مقصد نزول ہدایت کو بھی حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم پر تدبر اور اسے سمجھنے سے اصل مقصد اللہ کی مرضی منشا معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہو، نہ کہ محض اس کے لطائف، دقائق اور اس کے اسرار و غوامض سے واقفیت حاصل کرنا، کیونکہ یہ واقفیت تو عربوں کو حاصل ہے، ان کی زبان عربی ہے، اور اس بنا پر وہ قرآن کریم کے مطالب کو سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا عمل قرآن پر نہیں ہے، اس لیے دیگر مسلمانوں کی طرح وہ بھی دنیا میں مغلوب ہی ہیں۔ 30 لاکھ یہودی 11 کروڑ عربوں پر حاوی ہیں۔ یہ قرآن سے اعراض و گریز کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دنیا میں ہی دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور جب تک مسلمانوں کی انفرادی اجتماعی زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈلے گی، ان کے شب و روز کے معمولات قرآنی ہدایات کے تابع نہیں ہوں گے، اور مسلمان قرآن کو اپنا رہنمائی زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی ذلت کا یہ دور ختم نہیں ہوگا، ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، اور ان کی وہ عظمت رفتہ بحال نہیں ہوگی جس کے وہ خواہشمند ہیں اور جس سے قرون اولیٰ کے مسلمان بہرہ یاب تھے۔ بس ایمان والے کو تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ سورہ اسراء میں ہے، فرمایا کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے، یعنی قرآن مجید سن کر ان پر اس قدر خشیت الہی اور رقت نفس طاری ہوتی ہے کہ جس سے ان کی آنکھیں اشک بار، دل موم اور پیشانیاں رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے ہمارے رب،
ہم ایمان لے آئے، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعہ جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہی راہ بلا دے، اس کا ہادی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تلاوت قرآن کی اثر انگیزی کا آنکھوں دیکھا حال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، فرمایا مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن کا نزول آپ ہی پر ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور اس آیت کریمہ، پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آپ فرما رہے تھے، بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہی حال آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کہ وہ نہایت ہی سوچ سے تلاوت قرآن پاک کرتے، خود اس سے متاثر ہوتے اور دیگر سامعین کو بھی مسحور کر دیتے۔ چنانچہ مکی دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت ہی بے مثال واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، جس میں قرآن سے متعلق ان کے یہ الفاظ ہمیں تلاوت قرآن کریم سے متعلق ان کے یہ الفاظ ہمیں حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر دیا، جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، جسے سن کر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کی رکت امیز تلاوت سے محظوظ ہوتے اور اسے بے حد پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم دل انسان تھے، تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے اور وہ بے اختیار بہہ پڑتی تھی۔ سورہ حشر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن وہ مبارک پسندیدہ عمل ہے جس کے سننے کے لیے نہ صرف سلیم الطبع انس و جن مضطرب اور بے چین رہتے ہیں، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن مجید سے دلی لگاؤ ہے وہ اس کی تلاوت کے بغیر سکون پا ہی نہیں سکتے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر بامشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کا مقام دنیا آخرت دونوں جگہ اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت نافع بن حارث اس واقعہ کے پتہ چلتا ہے جو ان کے اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت نافع نے، جو کہ مکہ کے والی تھے، مکہ سے باہر جاتے ہوئے اپنا نائب انہوں نے ایک غلام کو بنایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا، وہ قرآن اور فرائض کا عالم ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ کو پستی۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفہ میں جس سورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے یہ سورہ رحمان ہے۔ الرحمن اللہ کی خوبصورت ناموں میں سے ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورہ رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورہ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی،
صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اس آخر میں اس طرح کے ہر تحفہ کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورہ رحمان اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور عشائشوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورہ رحمان بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورہ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آیا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ محترم ناظرین، آپ بھی صبح فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اس سورت کو روزانہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔